ایک ہے، انگشتری دین کا الماس ایک ہے، اور جس نے لگا دیے وفا کو چار چاند، سن لو وہ پوری کائنات میں عباس ایک ہے، سن لو وہ پوری کائنات میں عباس ایک ہے۔ اور تھا الگ سارے زمانے سے قرینہ اس کا، تھا الگ سارے زمانے سے قرینہ اس کا، اپنے ہی خون پہ رہتا تھا سفینہ اس کا، اپنے ہی خون پہ رہتا تھا سفینہ اس کا۔ اور غور کیجئے تو زمانے پہ بچا ہی کیا ہے، غور کیجئے تو زمانے پہ بچا ہی کیا ہے، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا، کربلا اس کی، نجف اس کا، مدینہ اس کا۔ اور جس کی صورت بھی مثل صورت ہے، جس کی صورت بھی مثل صورت ہے، وہ شہ مشرقین کیا ہوگا، جس کی صورت، میں نے دونوں صورتیں استعمال کی ہیں، کھولنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی صحیح حضرت کھول دیں گے ابھی۔ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو، وہ شہ مشرقین کیا ہوگا۔ اور ذیشان صاحب، جس کا اکبر رسول جیسا ہے، جس کا اکبر رسول جیسا ہے، کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا، کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا۔ آئیے بلا تاخیر آپ کو سرزمین گجرانوالہ لیے چلتے ہیں، تصورات کی منازل طے کرواتے کرواتے۔ سرزمین گجرانوالہ ایسی عظیم سرزمین ہے جس کو خطابہ کی دھرتی پکارا جاتا ہے، اور وہاں سے آج ایک ایسا عظیم المرتبت خطیب، بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ خطابت جن کے گھر کی لونڈی دکھائی دیتی ہے اور خطابت ان پر ناز کرتی ہے، شاہ سوار خطابت، شاہنشاہ خطابت جناب حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد ڈاکٹر محمد شاہ حسین المعروف مخدوم ثانی سرکار اپنی نشست خاص پر براجمان ہیں۔ ابھی اپنے مواعظ حسنات سے سننے والوں کی سماعتوں کو عازم معراج کریں گے۔ سننے والوں سے ملتجی ہوں کہ ایک مرتبہ استقبالیہ پیش کیجئے، اس طرح نعرے کا جواب دیں تاکہ سیدی کی طبیعت جو ہے کچھ کہنے پر مچل جائے۔ نعرہ تکبیر، تعداد چہ جائے، حضرت کے شایان شان نہیں ہے، لیکن آواز اتنی آ جائے کہ بس حضور کہیں بھئی مرید والے واقعی زندہ دلانے مرید والا ہیں۔ نعرہ تکبیر، اب مزہ آ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہ حسین المعروف مخدوم صاحب سرکار۔ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا ہوں ای کو بند کر دیں۔ اللہ اللہ، ہاں جی تھوڑی بیس کم کریں، ہاں جی تاکہ آواز صاف ہو جائے۔ اللہ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں مسند خاص پہ آل نبی اولاد علی حضور قبلہ بڑے شاہ جی تشریف فرما ہے۔ اللہ آپ کا سایہ فقیروں پہ سلامت رکھے۔ بڑی محبت سے حضور قبلہ عالم پیر طریقت، رہبر شریعت و معرفت، آل نبی اولاد علی المرتضی، حضرت پیر سید محمد اکمل شاہ زیدہ شرفہ، آپ نے کافی ماہ پہلے آج کے وقت کا حکم کیا۔ بندہ فقیر لمبا سفر طے کرتا ہوا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک شفقت فرمائیں، یہ چھوٹے بچے پیچھے چلے جائیں، شاباش، جلدی سے بیٹا، جلدی سے آپ بھی پیچھے چلے جائیں، آپ بھی پچھلی طرف چلے جائیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سننا ہے وہ قریب تشریف لائیں، میرے سامنے آئیں، تشریف آگے تشریف لائیں، یہاں پہ خالی جگہ ہے، آگے اٹھ کے آگے تشریف لائیں، ادھر سے بھی قریب تشریف لائیں۔ تعداد کی بات کر رہے تھے، تعداد کبھی نہیں چاہیے، معیار چاہیے۔
بندے 4 ہوں پر محبت والے ہوں. کوانٹٹی پہ کبھی فوکس نہیں کیا, کوالٹی پہ کیا ہے. تو ویسے آج کل کے پیر جو ہیں وہ تعداد چاہتے ہیں, اسی لیے معیار ختم ہو چکا ہے. آج کل کے جو 2023 کے پیر ہیں وہ فری گاڑیاں بھی بھیج دیتے ہیں کیونکہ انہیں تعداد چاہیے. کیا چاہیے؟ تعداد چاہیے. آپ کبھی دیکھیں, تھوڑا توجہ کریں, جو پیر تھے نا پیچھے, پیر بابے ہمارے, انہیں تعداد نہیں. حضرت بابا فرید نے اپنی ساری زندگی میں 2 بندوں کی تربیت کی ہے. ایک کا نام نظام الدین ہے, ایک کا نام صابر پیا ہے. اگر کوئی تیسرا ہو تو بتا دینا. صرف 2 بندے, تعداد نہیں معیار. اور نظام الدین چلتا پھرتا ایک بہت بڑی تعداد ہے, وہ اکیلا شخص ہی تعداد ہے. اچھا, نظام الدین کو دیکھو تو نظام الدین نے بھی تعداد نہیں معیار. صرف ایک بندہ امیر خسرو, بس ایک امیر خسرو. اچھا ذرا پیچھے چلے جاؤ, نبی مہربان 1.25 لاکھ صحابہ ہیں پر 4. صرف معیار دیکھا ہے, تعداد نہیں دیکھی. 2023 کے مولویوں کو, پیروں کو تعداد چاہیے, معیار ختم ہو چکا ہے. میرا کبھی بھی فوکس نہیں ہوا کہ میرے سامنے 10-10 ہزار ہی بندہ ہو تو خطاب ہوتا ہے. نہیں, وہی خطاب ہوگا چاہے بندہ ایک ہو. پڑھنا قرآن ہی ہے میں نے, تو وہ میرا اس سے تعلق نہیں ہے, آپ بے فکر رہیں. اور نہ ہی میری ذات پہ کبھی اس کا اثر ہوا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ آگے کون بیٹھا اور کتنے بیٹھے ہیں. قرآن پڑھنا ہے, جو حق بات ہے وہ بیان کرنی ہے. بسم اللہ, بسم اللہ. استقبال کریں جی, ضرور استقبال کریں جی, ضرور استقبال کر لیں. بسم اللہ, استقبال فرمائیں, پھر آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. حضور قبلہ عالم, حضور قبلہ عالم جناب سیدی و سندی مرشدی و مربی حضور قبلہ پیر سید محمد انوار الحسن شاہ صاحب آستانہ عالیہ مراڑہ شریف آپ تشریف لائے. آج کی اس نشست نور میں صمیم قلب سے قبلہ شاہ جی سرکار کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمامی احباب اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے. پیر سید انوار الحسن شاہ صاحب جلوہ افروز ہوئے, اللہ سادات کے ویڑے سلامت رکھے. آج سیدوں کا ذکر ہے, بلکہ آج سید السادات کا ذکر ہے. آئیے, چونکہ وقت کی کچھ نزاکت بھی اس طرح ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں 11 سے 12 بجے تک رکوں گا, تو لیکن میں انشاءاللہ 12:30 تک رکوں گا اب, کیونکہ میں یہ جو سبق ہے یہ سنا کے جاؤں گا. میرے سامنے جو آیہ مجیدہ ہے یہ آیت تطہیر ہے. آج یہ پڑھنی بنتی ہے. تو یہ وہ آیت ہے کہ جسے نبی مہربان, نبی رحمت, حضور کریم آقا فاطمہ کے گھر سے گزرتے ہوئے اشارہ کر کر کے پڑھتے تھے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا. نبی اپنے گھر سے نکلتے مولا علی کے گھر کے قریب آ کے یوں اشارہ کر کے پڑھتے تھے, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. تو جب لفظ آتا تھا نا اہل بیت تو ہاتھ اونچا کرتے تھے, اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو آپ یوں اشارہ کر کر کے یہ آیت پڑھتے تھے. آج 10 محرم ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ آج اسی آیت کو پڑھ لیتے ہیں. لو جی, سب سے پہلا لفظ ہے انما. کیا ہے؟ بات حضرت حسین علیہ السلام کی ہے. ہاں جی, پہلے پرانے مولوی حسین علیہ السلام ہی کہیں دے سن.
ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ 2023-22 ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੁਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਫਤਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ फिर सुभान अल्लाह ते कहो ना। तो बेटा ज़रा तवज्जो से, मेरे छोटे बच्चे खामोश रहेंगे क्योंकि शोर में थक जाता हूँ मैं। लो जी, पहला लफ्ज़ है इन्नमा। बात है हज़रत हुसैन की, लफ्ज़ है इन्नमा। नाउ क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ इन्नमा। अब ज़रा समझिएगा इन्नमा क्या है। एक बॉल पॉइंट पेंसिल मार्कर मिल जाएगी जी हज़रत, बिस्मिल्लाह, जीते रहें। लो भी ध्यान करे जी। इन कुरान वैन वी से इन्नमा, कुरान जदों भी इन्नमा आ जाए, अ स्पेसिफिक सर्कल इज़ क्रिएटेड, एक दायरा बनता है। दायरा जिथे भी कुरान इन्नमा आए दायरा बनता है। द इनसाइड ऑफ द सर्कल, दायरे के अंदर, दीज आर द पीपल्स कंसर्निंग विद इन्नमा, दायरे के अंदर हैं इन्नमा वाले। While the outside of the circle, these people has not concerned with innama. अच्छा नहीं, ठहरो, मुश्किल हो गया है, ठहरो, मैं आसान करना। लो एक बारी फिर समझिए जी। जब भी कुरान में इन्नमा आ जाए, अब बाउंड्री लाइन इज क्रिएटेड। कुरान में जब भी इन्नमा आए एक बाउंड्री लाइन बनती है। The inside of the boundary, these are the people concerning with innama, बाउंड्री के अंदर अंदर हैं इन्नमा वाले। while the outside of the boundary, these people cannot cross the boundary of innama। नहीं जी, है पढ़ो जी, होर मुश्किल नहीं, मैनू पता है होर मुश्किल हो गया है, सादात तक मेरा पैगाम चला गया। मैं सादे बंदे नूं हुण समझान लगा। और यार कुरान जदों भी इन्नमा आ जाए, इन्नमा इस गल की दलील है कि इन्नमा तो बाद जिन्हां दी गल होन लगी है ना, उन्हां वर्गा कोई नहीं। ते हुण इस तो आसान तर्जमा भी कोई नहीं। उन्हें सब तो आसान तर्जमा है इन्नमा तो बाद जिहदी गल होन लगी है उहदे वर्गा। भाई तुसी चुप रहोगे तो गल रुक जाएगी, तुसी बोलोगे तो गल अगे चलेगी। इन्नमा तो बाद जिहदी हर गल होन लगी है उहदे वर्गा। अच्छा नहीं, ठहरो, तुसी चुप बैठे हो, चूँकि मैं कुरान दा तालिबे इल्म हाँ, मैं तुहानू मिसाल भी कुरान दी दियांगा। लो हुण जरा इन्नमा समझिया जे। मेरे सामने सूरह हुजरात आई है, 49 नंबर सूरत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल मुमिनूना इखवतुन। इत्थे इन्नमा दसदा है पिया भरा होर भी है ने, पर मोमिना वर्गा कोई नहीं। भाई मोमिना वर्गा। अच्छा ठहरो, तुसी चुप बैठे हो, मैं एक आयत और पढ़ना। मेरे सामने सूरह फतह आई जे, 48 नंबर सूरत, 10 नंबर आयत है। अल्लाह फरमांदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। इत्थे भी इन्नमा दसदा है पिया ते बैतां होर भी है ने, पर जिहड़ी बैत मुहम्मद कर रहे ने इंज दी बैत कोई नहीं। अच्छा ठहरो, एक आयत और पढ़ना, ठहरो। अच्छा सूरह मायदा पढ़ने हैं, 5 नंबर सूरत है, 55 नंबर आयत है। अल्लाह फरमांदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। इत्थे इन्नमा दसदा है पिया वली होर भी है ने, पर अल्लाह वर्गा वली कोई नहीं, मुहम्मद वर्गा वली कोई नहीं। अच्छा ठहरो, अगे पढ़ने हैं ना, इसे आयत नूं अगे पढ़ने हैं। अगे अल्लाह फरमांदा वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। इत्थे इन्नमा दसदा है पिया नमाजी होर भी है ने, पर अली वर्गा नमाजी कोई नहीं। अच्छा ठहरो, एक और आयत पढ़ना, ठहरो। इन्नमा, अल्लाह करे इन्नमा समझ आ जाए। ठहरो, एक और आयत पढ़ना, सूरह हामीम सजदा मेरे सामने आई जे। अल्लाह फरमांदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। मौलवी जी इत्थे ते इन्नमा ही पिया दसदा है, बशर होर भी है ने, पर मुहम्मद वर्गा बशर कोई नहीं। लो जी बिस्मिल्लाह। लो जी हुण जरा ए वाली आयत पढ़िया जे, ततहीर वाली। अल्लाह फरमांदा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा। इत्थे इन्नमा ही पिया दसदा है घर होर भी है ने, पर हुसैन दे घर वर्गा घर कोई नहीं। भाई समझ आ गई है तो सुभान अल्लाह कहो। ये पहला लफ्ज़ है इन्नमा। हज़रत आप आगे तशरीफ़ ले आए, बिस्मिल्लाह, आगे तशरीफ़ ले आए।
یہاں پہ تشریف لے آئیں بھائی. پہلا لفظ ہے انما. کیا ہے بھائی؟ تو سی پڑھو گے تو میں آگے پڑھنا ہے نا. پہلا لفظ کیا ہے بھائی؟ انما ہو گیا جی. آئیے 50 منٹ ہو گئے. انما ہو گیا. دوسرا لفظ ہے حسین کے متعلق یہ آیت ہے. دوسرا لفظ ہے یرید اللہ. یرید اللہ. یرید اللہ. میں کیڑا مرید والے پہلی باری آیا تو ساں پڑھنے سبحان اللہ تے میں ترجمہ کرنے. یرید اللہ. یرید اللہ. اجے میں صرف انما دا ترجمہ کیتا ہے تے ہن پڑھن لگے ہیں یرید اللہ. لو جی گل حسین دے کر دی. اللہ نے فرمایا یرید اللہ. میرا کدی کتلے ارادہ ہویا سی نہیں. غلط غلط غلط. اگر معنی اے ہوندا کہ اللہ دا کدی کتلے ارادہ ہویا سی تے پھر لفظ ہونا سی اراد اللہ. اللہ فرماندا نہیں گل حسین دیے یرید اللہ میرا اج بھی ارادہ ہے. نہیں تسی غور ہی نہیں کیتا حضرت جی. یہ مضارع کا صیغہ ہے نا. اللہ فرماندا ہے میرا اج بھی ارادہ ہے. تو اسی چپ بیٹھے ہو اللہ دا ہن بھی ارادہ ہے. یرید اللہ دا معنی ہوندا ہے میاں صاحب اللہ دا اج بھی ارادہ ہے. اللہ تیرا کی ارادہ ہے؟ فرمایا یرید اللہ میرا اج بھی ارادہ ہے. مولا کی؟ فرمایا لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرماندا ہے میرا ارادہ ہے کہ علی دے گھر تک پلیت نہ آئے. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ فرماندا ہے میرا ارادہ ہے حسین تک پلیت نہ آئے. نہیں یار تسی ہولی بول دے ہو پے. اللہ چاہندا ہے حسین تک پلیت نہ آئے. اے دا مطلب ہے مرید والا والے ہو تے سجدہ دے ڈیرے تے آن والے ہو لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کہ فلانا بندہ حسین نو کیوں نہیں مندا تے فلانا کیوں نہیں مندا تے فلانا کیوں نہیں مندا. مننے کیویں پلیت دا کم ہی نہیں. حسین نو مننا پلیت دا کم ہی نہیں. علی تک آونا پلیت دا کم ہی نہیں. اچھا ہن میں ایک جملہ انج دا دین لگا کہ سنی انج مچل جائے گا. جیڑا علی تک نہ آئے او جے پلیت تے جیڑا علی دا چہرہ تکے ہو جے صدیق. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو یارا. جس کے دل میں علی اور آل علی کی محبت ہے وہ سبحان اللہ کہہ لو جلدی سے. یہ دا مطلب ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ آل محمد تک پلیت نہ آئے کیونکہ حسین پاک ہے. حسین بھائی علی کا ویڑا. اچھا نہیں توڑے چپ رہن دی وجہ تو میں نے ایک آیت پڑھنی پئی جے. مولا حسین کی پاکی کا معیار کیا ہے؟ ہن ذرا رکیا جے سورہ چلو ٹھہرو رکیا جے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آیت ختم ہوگی سبحان اللہ کہہ لو. اللہ فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم کو. ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے. وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل سے. مولا کیا؟ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ. اللہ فرمایا ابراہیم جی مولا. اسماعیل جی مولا. اے میرا کوٹھا ہے اینو تسی پاک رکھو. نہیں تسا اجے بھی غور نہیں کیتا. اچھا میں پھر کوشش کرنا سادے بندے نو قرآن سمجھان دی. اللہ فرماندا ہے وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم جی مولا اسماعیل جی مولا اے میرا گھر ہے اینو تسی پاک رکھو. اے میرا کوٹھا ہے اینو تسی پاک رکھو. ایتھے بندے آ کے طواف کرنا ہے. ایتھے بندے آ کے سجدے کرنے نے. ایتھے بندے آ کے اعتکاف کرنا ہے. ایتھے بندے آ کے رکوع کرنے نے. میرا کوٹھا خلیل پاک رکھو. جدو زہرا دے کر دیواری آئی اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا گھر خلیل پاک رکھن گے. زہرا دا ویڑا اللہ پاک رکھے ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. یہ مطلب ہے مرید والے والو بھائی کعبہ اتنا پاک ہے جتنی اللہ جتنی خلیل کی طاقت ہے. حسین دا بیڑا اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. نہ اللہ دی قدرت عقل چونی ہے نہ حسین عقل چون ہے.
بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. یہ دا مطلب ہے یہ گھر پاک ہے, اس گھر تک پلیت نہیں آتے. اچھا ایک منٹ ٹھہرو ذرا. یہ سورہ واقعہ میرے سامنے آ رہی ہے, 56 نمبر سورہ ہے. آپ جاگ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ لو. ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں. مولا حکم, اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون. سنو قرآن بھی پاک ہے. بھائی قرآن, چپ بیٹھے ہو, قرآن بھائی ابھی بھی چپ بیٹھے ہیں, قرآن. اچھا نہیں ٹھہرو یار, آپ کے چپ رہنے کی وجہ سے مجھے 6-7 آیتیں پڑھنی پڑی ہیں. ٹھہرو, سورہ نحل میرے سامنے ہے. اللہ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن رحمت, قرآن بشارت, قرآن ہدایت, قرآن ہر میدان میں غالب. بھائی قرآن ہر میدان میں غالب. ٹھہرے ایک اور آیت پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں, ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں. اچھا ٹھہرو ایک اور آیت پڑھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں, زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر قرآن میں. اور تسی چپ رہو گے, میں پھر بھی آج قرآن پڑھنا ہے, کیونکہ آج دن اس پیر دے جس نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے ہے. تسی چپ رہو, میں پھر بھی قرآن پڑھنا ہے. اچھا ٹھہرو پھر ٹھہرو, دوبارہ ٹھہرو. پھر ارشاد ہوتا ہے سورہ اسراء میں. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا. قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا. بندے اجے بھی چپ بیٹھے نے, قرآن مشکل کشا. میں پھر پیار کرنا, قرآن بندیاں دے ذہن وچ ہن کوئی قرآن آ گیا ہے جڑا مشکل کشا ہے. قرآن مشکل کشا. بھائی کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے اس قرآن کو سامنے رکھ کے کہا تھا ھذا قرآن وانا قرآن, ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق. یہ خاموش قرآن ہے, میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں. قرآن مشکل کشا, قرآن مشکل کشا, قرآن شفا, قرآن رحمت, قرآن بشارت, قرآن ہدایت, قرآن برکت, قرآن فرقان, قرآن. کمال اگر ایڈیاں شانہ نے تے جنہ دے ویڑے وچ آیا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا میں ایک جملہ عرض کروں, اس قرآن کے آنے سے وہ نہیں آئے, ان کے آنے سے یہ آیا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اچھا میں ایک جملہ ایک اور عرض کروں, وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. نہیں تسی چپ بیٹھے ہو مرید والا والو. جناب حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا, حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. زہرا کا بابا مکے, قرآن پیچھے مکے. زہرا کا بابا مدینے, قرآن پیچھے مدینے. زہرا کا بابا غاروں میں, قرآن غاروں میں. زہرا کا بابا یاروں میں, قرآن یاروں میں. زہرا کا بابا پیاروں میں, قرآن پیاروں میں. اے جڑا پیچھے آئے جے اے پاکے, اے رحمتے, اے بشارتے, اے نورے, تے جدے پیچھے آئے. بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. آپ چپ رہو, میں نے ابھی آگے پڑھنا ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. آیت ختم ہوگی, سبحان اللہ کہو. اللہ فرماتا ہے یہاں پہ ایک بی بی پاک ہے, نام مریم ہے, طاہرہ کی پاک ہے, بطول ہے, مریم ہے, پاک ہے. اے دا مطلب ہے جیڑی بطول ہوئے پاک ہوندی ہے. نہیں تو سا غور ہی نہیں کیتا, جیڑی بطول ہوئے پاک ہوندی ہے. ہن میں ایک بڑا باریک جملہ کہن لگا, جے تسی جاگ دیو تے سمجھ آ جائے گی. مریم بغیر شوہر دے پاکے, زہرا علی دے ہوندیاں پاکے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے.
کبھی کبھی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو مجمع عام کے لیے نہیں ہوتے، وہ صرف سادات کے لیے ہوتے ہیں۔ علی ہو زہرا پھر بھی پاک ہے، گود میں حسن آ جائے چاہے آج ہی آئے زہرا پھر بھی پاک ہے۔ نہیں تسی اجے بھی نہیں سمجھے بھائی، حضرت زہرا کی دائی جناب ابو بکر صدیق کی بیوی، آپ نے جا کے عرض کی حضور آپ کی بیٹی کے پاس عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا کیا دیکھا؟ حضور 15واں روزہ آپ کی بیٹی نے رکھا ہے، مصلی پہ تشریف فرما ہے، نماز ظہر ادا کی، عصر سے پہلے گود میں حسن آ گیا، بی بی وہیں پہ بیٹھ کے عصر پڑھ رہی ہیں، نہ روزہ ٹوٹ رہا ہے نہ وضو ٹوٹ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چپ کر، تمہیں نہیں پتا میری زہرا بتول ہے، میری فاطمہ پاک ہے۔ ہن میں پنجابی جملہ کہنے لگا، چونکہ پنجاب ہے نا، میں کڑا یورپ بیٹھا بھائی، پنجاب ہے۔ میں پچھلے ہفتے ملکوں باہر سا، دبئی گیا، شارجہ گیا، لیکن ہن تے اپنے پنجاب وچ بیٹھے ہیں نا، منڈا جم کے بھی جیدہ روزہ تے وضو نہ ٹوٹے اونوں بتول کہندے نے۔ بھائی بولو تے صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جس کے دل میں سیدوں کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی۔ زہرا پاک ہے، بسم اللہ، سیدہ پاک ہے، بطول پاک ہے۔ اچھا بھئی یہاں پہ ایک بی بی پاک ہے، سورہ آل عمران ہے، 3 نمبر سورہ ہے۔ آج میں نے آیت ہی تطہیر والی پڑھی ہے، ان تو انہوں دسنا تے ہے نا کیڑا کیڑا پاک ہے۔ تسی چپ رہو گے تے پھر تے نہیں نہ دسنا یارا۔ میں 12:30 نکلنے تو آڈے کولوں، 2 منٹ ہو گئے نے، 2.5 منٹ پہے نے، سبحان اللہ کہو۔ مولا یہ پاک، اللہ فرماتا مریم پاک، مولا کیسی پاک؟ اللہ فرماتا قالت الملائکہ، فرشتے اوندے سن تے آ کے مریم نال گلاں گلاں کر دے سن۔ تو سا گل بھی سن لئیے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ فرشتہ ایتھے بھی ہے، ساڈے کول بھی ہے تے ایتھے بھی ہے۔ اے کی کردا ہے؟ کی کردا ہے؟ نیکیاں تے اے تواڈی کدی گل بات ہوئی؟ تواڈی نہیں ہوندی، بطول دی ہوندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالت الملائکہ، فرشتے آتے تھے مریم سے باتیں کرتے تھے۔ ہن ایک جملہ میری زبان تے آن لگا ہے، مرید والا والو، سید کے آستانے پہ آنے والو، یہ ہے مریم بطول جدے نال فرشتے گلاں کر دے سن تے صرف گلاں ہی کر دے سن، زہرا دے بوے تے آ کے گلاں نہیں سن کر دے، او دی نوکری کر دے سن، وہاں پہ نوکری کر کے جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن ایک صحابی آیا مولا علی کو لینے، تو باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر بندہ کوئی نظر نہیں آیا۔ اب یہ صحابی کیا دیکھتا ہے؟ بندہ اندر کوئی نہیں، کوئی نظر نہیں آ رہا، دانے اٹھ رہے ہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ پاس کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ پاس کوئی نہیں، آٹا اکٹھا ہو رہا ہے، بندہ پاس کوئی نہیں، ایک جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے اور ایک شہزادہ سو رہا ہے۔ اس نے جاگتی آنکھوں سے منظر دیکھا، جلدی نبی کے پاس گیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا۔ اور بتایا کیا دیکھا؟ حضور بندہ کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، بندہ کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، بندہ کوئی نہیں، آٹا نکل رہا ہے، بندہ کوئی نہیں، جھولا ہل رہا ہے۔ نبی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں سنو، میری فاطمہ ساری رات مصلی پہ رہتی ہے، وہ دانے ڈالنے والا بھی فرشتہ ہے، وہ چکی چلانے والا بھی فرشتہ ہے، اور وہ جھولا جلانے والا تو جبریل ہے، اور جھولے میں میرا لال حسین ہے۔ میں امید کروں قرآن سمجھ آ رہا ہے۔ کیا آپ کی اجازت ہے آگے قرآن پڑھے؟ اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ یار نہیں، جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے سبحان اللہ۔ جی بس آج کے خطاب کے اعتبار سے آخری آیت جی، اچھا جی، خطاب کے اعتبار سے آخری آیت، قرآن رحمت، قرآن بشارت، قرآن ہدایت، قرآن ہر میدان میں غالب، قرآن شفا، قرآن مشکل کشا۔ بھائی قرآن، اچھا ایک منٹ ٹھہرو، یہ میں آیت بعد میں پڑھتا ہوں، ٹھہرو، تھوڑے چپ رہن دی وجہ تو 2 آیتاں میں اور پڑھنے لگا، ٹھہریا جی۔ مولا قرآن، اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ رات 13 نمبر سورہ ہے، 31 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انا قرآن، اگر یہ والا قرآن، سیرت بہ الجبال، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ رکھتے، پہاڑ چل پڑتے۔ ہاں بھائی پہاڑ، دیکھیں میرے پاس ایسا خطاب نہیں کہ میں کر کے چلا جاؤں، میرے پاس وہ خطاب ہے کہ میں نے آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر قرآن پہاڑوں پہ آتا، پہاڑ
چل پڑتے. آگے اللہ فرماتا ہے او قطعت بہ الارض, اگر یہ قرآن زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی. ہاں بھائی زمین, آواز کاٹے, زمین. آگے اللہ فرماتا ہے او کلم بہ الموتى, اگر یہ قرآن مردے پہ رکھتے مردہ بول پڑتا. بھائی مردہ بول پڑتا, یہ مطلب ہے بڑا جلالی ہے, بڑا ہیبت والا ہے, بڑا جلال والا ہے. اگر زمین تے آندا پھٹ جاندی, پہاڑ تے آندا ٹر پیندے, مردے تے آندا بول پیندا, تے پھر مولا ایڈا جلالی کلام کتھے رکھے آئی. اللہ فرماندا نزل بروح الامین علی قلبک, اے جنوں پہاڑ نہیں نہ چک سکے, اے زہرا دے بابے دے دل تے رکھے ہے, حسین دے نانا دے دل تے رکھے ہے. ہن تہاڈا دل کردا ہے حضور دا دل ویکھیے؟ نہیں, چپ بیٹھے دے اجے بھی. دل کردا ہے حضور دا دل ویکھیے؟ یا رسول اللہ تہاڈا دل, نبی فرمایا الفاطمۃ قلبی, زہرا میرا دل. بھائی بولو تے صحیح, جسے سمجھ آ رہی ہے, جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی. قرآن رحمت, قرآن شفا, قرآن مشکل کشا. لو جی اب آخری آیت سنو, سورہ زمر کی آیہ مجیدہ ہے, اور یہ 39 نمبر سورہ کی ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر آیت ہے. 39 نمبر سورہ 32 نمبر آیت. تسی سارے سبحان اللہ کہیں دے ہو بھائی؟ ٹھیک ہو گیا, جاگ دے بیٹھے نے. 39 نمبر سورہ 32 نمبر آیہ مجیدہ میں ذرا یہاں سے نکال لوں, تسی پھر سبحان اللہ کہہ لو ایک بار. لو جی آیت سامنے آگئی. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا. بندیاں وچوں نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. لو جی اے آیت سامنے آگئی. اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جڑے قرآن دے وارث نے. بندے قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے وارث نے. بندے ہن میرا منہ پہ ویندے, اچھا بندے قرآن دے وارث نے. ہاں جی بندے وارث نے. اور تسی چپ بیٹھے ہو, بندے قرآن دے بھی وارث نے, بندے زمین دے بھی وارث نے, اور بندے جنت دے بھی وارث نے. سبحان اللہ, سبحان ایڈی فکر والی کیڑی گل ہے؟ آج جنت دے وارث بندے جے. تلک الجنت التی, حضرت جیوندے رہو, میں ایسے لیے تو اگے عرض کیتی آؤ نا, نورثو من عبادنا, سارے بندے وارث نہیں, عبادنا بندیاں وچوں جیڑے میرے نے. سبحان اللہ. یہ نا ضمیر متکلم کی ضمیر ہے نا, جمع متکلم کی. میرے 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 نے, وہ جڑے میرے نے نا وہ وارث نے. یہ دا مطلب ہے قرآن دے وارث بھی بندے, زمین دے وارث بھی بندے, جنت دے وارث بھی بندے. تے مولا وہ جڑے بندے قرآن دے وارث نے وہ پھر سارے 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 وارث. آپ مولویاں لکھے ہیں سارے وارث, جناب مولویاں لکھے ہیں سارے وارث نے. میں دومی ہاتھ مولویاں کے جوڑنا, جے سارے وارث نے تے آیت ذرا دھیان نال پڑھو. اللہ فرماندا ہے اصطفینا, میں وارث انہاں نو بنایا جڑے میں چنے نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپس وچ بیٹھے ہیں, جے سارے ہی وارث نے پھر چنے کیڑے نے؟ یہ دا مطلب ہے سارے وارث. میں دسے میں صرف آیت سمجھانی ہے تے نکلنا ہے. سارے وارث نہیں, وارث ہونے جڑے اللہ نے, بولی بول دیو پے جڑے اللہ نے. نہیں کھلویو یار, مینوں سمجھانا پیندا ہے تانوں, ٹھہریا جے. تسی سمندری منڈی گئے تے تسی جا کے اتھوں امب خریدنے سن, مولانا جا کے ریڑھی تے کھلو گئے تے جا کے اپنے حساب نال جڑے انہوں نے چنگے لگے. یہ جڑے مولوی صاحب نے چنے نے, یہ انہاں ورگے نے؟ بولی بول دیو پے. اچھا مولوی جی جڑے تسی چنو وہ انہاں ورگے نہیں, تے جڑا اللہ چنے یہ دا مطلب وہ بندے ہور نے جڑے قرآن دے. بولی بول دیو پے جڑے قرآن دے. ہن میں لگا وا آیت اگے پڑھن, بندیاں دے نا اگے کوئی نہیں, پر تساں لب لینے نے. میں جدو قرآن پڑھنا نا تساں آپ ہی لب لینے نے, مینوں ضرورت نہیں پینی زور لان دی, تساں آپ ہی لب لینے نے. وچ نام کوئی نہیں کسے دا. اللہ نے نشانیاں دسیاں نے, نام نہیں دسیا. سورت نمبر 35 ہے یارا, لکھا لگ گیا 39 نہیں 35 سورت ہے تے 32 نمبر آئے تے نام نہیں دسیا.
اللہ فرماندا نشانیاں دسنا وارثاں دیاں، لب آپ ہی لیا جے، مولا حکم کر نشانی کیے۔ اللہ فرماندا نشانی یہ وے، لو جی بندے 3 طرح دے نے، کنے 3 طرح دے بندے نے، تے آپ ہی لب لیا جے انہاں وچوں وارث کیڑے نے، مولا حکم کر۔ اللہ فرماندا پہلی نشانی یہ وے فمنہم ظالم لنفسہ، پہلے بندے ہونے جڑے گناہ تے گناہ کر دینے، گناہ تے گناہ کر دینے، گناہ تے گناہ کر دینے تے پھر گناہ تے گناہ کر دینے۔ ہاں جی یہ وارث نے، ہولی بول دے ہو پے، اجے بھی آواز کاٹے۔ یہ دا مطلب ہے تسی دسیا کہ اے وارث انہوں نے سائڈ تے کرو۔ اگے اللہ فرماندا ومنہم مقتصدن، دوجے ہونے ہونے گناہ بھی کر دینے تے پھر توبہ کر لیندے نے، پھر گناہ کر لیندے نے، پھر توبہ کر لیندے نے، پھر بھی گناہ کر لیندے نے تے پھر توبہ کر دینے تے پھر گناہ کر لیندے نے۔ اے وارث نے، اے میں تسی اور سارا سال گناہ بھی ہو جاندہ ہے، شب رات نو مسلح بچھا لینے ہیں کہ اللہ سانو معاف کر دے۔ اور بھئی گناہ ہو جاندہ ہے، کی ہو گیا ہے؟ گناہ ہو جاندہ ہے، لیکن کمال تیوے جدو پچھلیاں امتاں گناہ کر دیا سننا۔ اب ایک ہے جی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے گناہ کیتا ہے، جدو انہاں گناہ کیتا اللہ فرماندہ وَاَے موسیٰ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ، انہیں میری طرف لے کے آؤ، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فَتُوبُوا انہیں لاؤ میری طرف، إِلَىٰ بَارِكُمْ انہیں کہو چلو رب کی طرف، انہاں کول گناہ ہو گیا ہے معافی چاہیے چلو رب کی طرف۔ اے قوم نوح کول گناہ ہویا، اللہ فرماندہ معافی چاہیے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ چلو رب کی طرف۔ قوم موسیٰ گناہ کرے معافی چاہیے چلو رب کی طرف، قوم نوح گناہ کرے معافی چاہیے چلو رب کی طرف، قوم لوط گناہ کرے معافی چاہیے چلو رب کی طرف۔ اے پچھلیاں امتاں جدوں بھی گناہ کر دیا سننا، جدوں معافی مانگدے سننا، نبیاں نو آرڈر ہوندا سی انہاں نو میرے ول کلو، جدوں واری تیری تے میری آئی نا، اللہ فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محمد کی امت گناہ کرے معافی چاہیے چلو محمد کی طرف۔ ہائے ہائے بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے، معافی چاہیے چلو محمد کی طرف۔ سبحان اللہ کیا جے ایک وقت معافی چاہیے چلو محمد کی طرف۔ ان میں پنجابی جملہ کہنے لگا، پچھلیاں امتانو اللہ فرماندہ سی انہوں میرے ول کلو، میں جانا تے اے جانن، تیری میری گل ہوئی اللہ فرمائے محمد ال جاؤ، یار جانے تے تو سی جانو۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ تو کہہ لو یارو۔ یہ دا مطلب ہے اے بھی وارث نہیں، اے جڑے گناہ کر دینے تے پھر توبہ کر دینے تے پھر گناہ کر دینے، وارث اے بھی وارث نہیں۔ تیسری قسم اللہ بیان کردہ ہے، اللہ فرماندہ تیسری قسم ہوئے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، لو جی خطاب ختم۔ اللہ فرماندہ تیسری قسم بندیاں دی ہوئے گناہ نہیں کر دے، او نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ود دے، او اندھے میں اگے نکل جاواں، او اندھے میں اگے نکل جاواں، او اندھے نا میں اگے نکل جاواں، اور نہیں یار میں سارا دن بھی پڑھتا رہا تے وارث سامنے نہیں آؤں گے۔ میں ایتھوں مثال دے کے پڑھنا، سارا گھر بیٹھا سی تے روزہ کھولن دا وقت آیا، سامنے لنگر آیا، باہر دا بوہا کھڑکیا، حضور میں مسکین ہاں تے بھوک لگی ہے، وڈے شاہ جی آندے نے میرا کھانا سارا اینو دے دیو، گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں میرا بھی دے دیو، شہزادے کہندے نے اسی پیچھے کیوں رہی ہے ساڈا بھی دے دیو۔ دوجا دن آیا افطاری دا وقت قریب آیا، اج نے آ کے آکھیا میں مسکین ہاں، وڈے اندر میرا کھانا دے دیو، گھر والی آندی ہے میرا بھی دے دیو، شہزادے اندر میرا بھی دے دیو۔ تیجا دن آیا انہیں آکے آکھیا قیدی ہاں، وڈے شاہ جی اندر میرا کھانا دے دیو، گھر والے آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں میرا بھی دے دیو، شہزادے اندر ساڈا بھی دے دیو۔ اے مولا کیدی گل ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا، انہاں وچوں ایک دا نام مولا علی ہے، دوجی فاطمہ ہے، تیجا حسن ہے، چوتھا حسین ہے۔ اے دا مطلب ہے علی دا سارا گھر قرآن دا وارث ہے۔ نہیں تسی چپ بیٹھے ہو، میں پنجابی جملہ بولن لگا، علی دا سارا ٹبر قرآن دا وارث ہے، مولا علی قرآن دا وارث ہے، سیدہ ظاہرہ قرآن دی وارث آئے، جناب حسن قرآن دے وارث نے، جناب حسین قرآن دے وارث نے، امام نقی قرآن دا وارث ہے، امام تقی قرآن دا وارث ہے، زین العابدین قرآن دا وارث ہے، شہزادہ باقر قرآن دا وارث ہے۔ اے ساڈی بیوقوفی ہے کہ اسی علی دے پتر بغانیاں نو دے چھڈے نے، اے ساڈے پیر نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں امید کراں وارث سامنے آ گئے نے، حسین قرآن کا وارث ہے،
तैयारी हुई हजरत हुसैन की, बस करीब आ गए। आपने बड़े अंदाज में तकरीबन 36 मिनट कुरान सुना है। अब आइए, बस मैं अपनी गुफ्तगू को अब करबला की तरफ ले आया। असी नौकर इन्हां वारसां दे। आए जन्नत बेवारस नहीं, जाना भी जन्नत उन्हें ही जिदा अली वारस है। भाई साडा आ 2-4 बंदियां दा साडा, क्या बात है, साडा सुन्नियां दा, अजे भी बंदे चुप ने, सुन्नियां दा मौला जड़ा अली वारस कवे ना उन्होंने कोई बीमारी ना आए। सुन्नियां दा मौला जिदा अली वारस है उन्होंने मदीना वहा। सुन्नियां दा साडा नौकरां दा इन्हां गुलामां दा। एक बारी फेर कवो अली वारस, फेर कवो अली वारस, हाथ चुक के कवो अली वारस, फेर कवो अली वारस। मुबारक होवे, जन्नत तुहाडी है, फिक्र ना करो, जन्नत तुहाडी है। जन्नत तुहानू उड़ीकदी है भाई। मैं गारंटी देना जिदा अली वारस है जन्नत उन्हें उड़ीकदी है भाई। जिदा अली वारस है फिर बोलो सुभान अल्लाह। तैयारी हुई करबला के लिए, ये सारे वारस तैयार हो गए, सारे वारसों को तैयार किया गया। बस आज करीब आज बड़ा प्यारा अल्लाह ने आज मौसम कर दिया। हालांकि इस वक्त अंदर हबस हो जाता होगा, लेकिन आज देखें अल्लाह की रहमत। कुछ मौसम ठंडा होया है, कुछ अली अली करके तबीयत भी ठंडी हुई है। जिक्र अली से तबीयत ठंडी होती है। जन्नत, ये जन्नत के वारिस सारे तैयार हुए। हजरत अब्बास अलमदार हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म किया, बस भाई बेटा, बड़े प्यारा अंदाज से सुन चुके आप, छोटे बच्चों खामोश। हजरत हुसैन ने जनाब अब्बास को बुलाया। अब्बास जी आका, तैयारी फरमाए, आज मदीना छोड़ना है। लब्बैक। तैयारी हुई। हजूर कौन कौन चलेगा? आपने फरमाया लिस्ट तैयार है। सबसे ऊपर हुसैन इब्ने अली, बिल्कुल नीचे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, शहज़ादा अली अकबर, शहज़ादा अली असगर, औनो मोहम्मद, हज़रत अब्बास अलमदार, सैयदा सुकैना, वो सारी एक लिस्ट हज़रत अब्बास को मिल गई। फरमाया अब्बास जी आका, बस भाई बेटा खामोश, इन्हें चुप करा दे, बस खामोश रहने वाली बात है। तैयारी मुकम्मल हुई। हज़रत अब्बास खानवादा रसूल को तैयार करवा रहे हैं, सवारियों पे बिठा रहे हैं। आखिर पे शहज़ादा अली असगर को लाया गया, जनाब ज़ैनब की गोद में रखा। अब काफिला चलने लगा है, अभी चला ही है तो पीछे से एक नन्ही सी आवाज़ आई, बाबा। जब आवाज़ आई ना बाबा, हुसैन रुक गए, पीछे मुड़ के देखा तो सैयदा सुगरा। फरमाया जी सुगरा, बाबा सारे जा रहे हैं तो लिस्ट में सुगरा का नाम नहीं, तो बाबा सुगरा साथ नहीं जाएगी। फरमाया मेरी धी सुगरा, अमर ही इसी तरह है कि आप मदीने रहोगी, नाने के रोज़े के पास बैठ के दुआएं करोगी। भाई मेरे अंदर जितनी हिम्मत हुई मैं करबला सिर्फ उतनी पढ़ूंगा, मुझे माफ़ कर देना। ये वाक़यात ऐसे हैं कि जिगर फट जाते हैं, बस जितनी हिम्मत हुई मैं उतना पढ़ूंगा। सुगरा आप पीछे रहोगी। अच्छा बाबा, बाबा एक अर्ज़ करूं? फरमाया सुगरा हुक्म कर, तेरा बाबा तेरी हुक्म को पूरा करेगा। बाबा वो जो मेरा भाई असगर है वो साथ जाएगा? फरमाया हाँ सुगरा, उसे साथ लेके जाना ज़रूरी है। अच्छा बाबा ले जाए, मैं नहीं रोकती, लेकिन बाबा मैं मिल सकती हूँ असगर से? फरमाया सुगरा मिल लो। अब्बास जी आका, शहज़ादा असगर को लाओ। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की गोद से चंद दिन का शहज़ादा असगर लाया गया, सैयदा ज़ैनब को दिया, सैयदा सुगरा को दिया गया। मुरीद वाला वालों, जनाब सुगरा ने शहज़ादा असगर को सीने से लगाया, प्यार किया अपने भाई को। जब हज़रत हुसैन लेने आए ना, सुगरा ने बड़े आराम से अपने भाई के कान में बात की। इधर बात करने की देर है, हुजूर बुलाते हैं, असगर नहीं आता।
امام آواز دیتے ہیں، اصغر نہیں آتا، امام گود آگے کرتے ہیں، اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑتا۔ حضرت حسین نے آرام سے اصغر کے کان میں بات کی، ادھر بات کرنے کی دیر ہوئی، شہزادہ اچھل کے بابے کی گود میں آ گیا۔ سیدہ صغرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بابا آپ نے میرے ویر کو کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو بتا تو نے اپنے بھائی کو کیا کہا؟ آپ فرماتی ہیں بابا میں نے اپنے ویر کے کان میں کہا دیکھ میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے تنہا مدینے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پھر میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی، بابا آپ نے اصغر کو کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں سن صغرا، میں نے اصغر کے کان میں کہا ہے اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کا لال مانگا تو کہاں سے لاؤں گا؟ یہ بات کرنے کی دیر ہوئی، شہزادہ اچھل کے میری گود میں آ گیا۔ حضرت حسین پاک چل پڑے، اور یار یہ میرے سامنے قرآن ہے، بندے فتوے لگاتے ہیں ہمارے رونے پہ، آج کل بڑی بیماری چلی ہوئی ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، اللہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف جدا ہوا، حضرت یوسف کے لیے یعقوب اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ یار یعقوب کا ایک یوسف ہے، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں، کربلا میں علی کے 18 یوسف ہیں مرید والا والو، ہائے ہائے۔ اچھا میں اسی شہادت کو پڑھ کے آپ سے اجازت لے لیتا ہوں۔ حسین جب کربلا پہنچے، ہائے، سیدہ ام لیلہ نے آواز دی، 7 محرم الحرام آ گئی، اب پانی اتنا میسر نہیں جتنا ہونا چاہیے۔ دیکھیں پانی میسر تھا لیکن اس تعداد میں نہیں تھا جس تعداد میں چاہیے، وگرنہ تو حسین پاک نے ہر کو پانی پلایا، ہر کے لشکر کو پانی پلایا، ہر کے گھوڑوں کو پانی پلایا۔ یار بس جی میں آخری الفاظ عرض کر رہا ہوں، یہ آخری جملے ہیں، 23 منٹ ہو گیا خطاب، بس ہم تقریباً 40 منٹ پہ آ چکے ہیں۔ سیدہ ام لیلہ نے آواز دی، یا امام خیمے کی طرف تشریف لائیں۔ حسین خیمے کی طرف چلے گئے۔ لیلہ خیریت ہے؟ یا امام آپ شہزادہ اصغر کو لے کے ایک دفعہ جائیں۔ اہتمام حجت کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، سبز کپڑے میں لپیٹا، سینے سے لگا کے میدان کارزار میں آئے۔ تو جب آپ تشریف لائے یزیدیوں نے دیکھا، یزیدی دیکھ کے کہتے ہیں لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ گیا، لگتا ہے حسین قرآن لے کے آ گیا۔ صلح کا موڈ ہے، آپ آواز دیتے ہیں اوے ظالموں قرآن نہیں، قرآن کی ننھی سی آیت لے کے آیا، چھوٹی سی آیت لے کے آیا ہوں، تو آج اگر پانی بھیجو گے تو آب کوثر کا جام مل جائے گا۔ دیکھیں اپنے ابا کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے کہ ہرملا نامی بے غیرت نے وہ تیر پھینکا جو جانوروں پہ چلایا جاتا تھا، اس نے جب وہ تیر پھینکا، ہوا میں اڑتا ہوا تیر ننھا سا شہزادہ علی اصغر کا گلا اسے کاٹتا ہوا حسین کے بازو کو جا کے لگا، لاشہ اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا، حضرت کے بازو مبارک سے خون کا ایک فوارہ سا نکلا۔ اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، ارے اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنیں تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا علی اصغر،
فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین۔ وہ یزید کا دربار تھا نا، آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں کوئی بات کر لوں؟ شہادت ہوئی نا جی حضرت حسین علیہ السلام کی، حضرت جی شہادتیں ہو گئیں۔ جب ساری شہادتیں ہو گئیں نا، بے غیرتوں نے سادات کو بڑی بے ادبی کے ساتھ، میرے پاس الفاظ کا چناؤ نہیں ہے تاکہ ادب ملوز خاطر رہے، بڑی بے حرمتی کے ساتھ اور بڑے لمبا سفر طے کروایا پیدل۔ شارٹ رستہ بھی تھا لیکن جان بوجھ کے لمبا سفر طے کروایا۔ میں سفر نہیں پڑھنے لگا، بہت واقعہ نہیں، کربلا کا واقعات ہیں، ایک واقعہ نہیں ہے کربلا، پورے واقع۔ یزید کے دربار میں جب آئے نا تو نظر پڑی عیسائیوں کی، کون ہے؟ یزید نے کہا بس کچھ نہیں، وہ باغی ہیں، قوم کے باغی ہیں۔ عیسائی 2 منٹ تو چپ رہے۔ اب جب یزید کا ایک طریقہ تھا آنے کا، منبر، دربار، وزراء، سامنے ندی، اس میں خوشبو، ایک پرندہ اس نے رکھا تھا، وہ پرندہ اڑتا تھا، ندی میں جاتا تھا، ندی میں جا کے نہا کے باہر نکلتا تھا، اپنے پر پھڑ پھڑاتا تھا، تو جب پر پھڑ پھڑاتا تھا تو پوری محفل معطر ہوتی تھی، تو پھر یزید کے کندھے پہ آ کے بیٹھتا تھا۔ یہ طریقہ تھا اس کے آنے کا۔ آج جب سید پہنچے نا اس کے دربار میں، جناب زینب پہنچی، زین العابدین ہتھ کڑیوں میں ہیں، زین العابدین کھڑے ہیں دربار میں اور کئی گھنٹے کھڑے رہے۔ یزید آ کے بیٹھ گیا اپنے تخت پہ، وہ باز کھولا گیا، اس باز کو اڑایا گیا، وہ باز اسی خوشبو والی ندی میں گیا۔ ذرا غور کیجئے گا، جب اوپر گیا پر پھڑ پھڑائے، نیچے نہیں آ رہا، اب اوپر ہی کھڑا ہے، باز پورے مجمع میں کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ آخر اس کی نظر پڑ گئی، یہ نیچے آ کے زین العابدین کے کندھے پہ بیٹھ گیا۔ امام زین العابدین کے کندھے پہ آ کے بیٹھ۔ یزید نے کہا اسے غلط فہمی ہوئی ہے، اسے نہیں سمجھا، اسے دوبارہ اڑاؤ۔ اسے دوبارہ اڑایا گیا، یہ پھر ندی میں گیا، پھر پر پھڑانے کے بعد پھر زین العابدین کے کندھے پہ آ کے بیٹھا۔ اس نے تیسری دفعہ اڑایا، یہ پھر زین العابدین کے کندھے پہ آ کے بیٹھ گیا۔ زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، یزید تو اسے قیامت تک بھی اڑائے گا، یہ باز ہو کے علی کے بچوں کو نہیں بھولتا۔ اسے خوشبو آ رہی ہے کہ آج اس دربار میں علی کے بچے کھڑے ہیں، قیامت تک بھی اڑائے گا، یہ زین العابدین کے پاس ہی آئے گا۔ ہائے ہائے، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ آل سے گر وفا کرو گے، دنیا تم سے وفا کرے گی۔ اگر یوں ہی مناؤ گے شبیر کا غم، بنت زہرا دعا کرے گی۔ چھوڑ کر سبھی جھوٹے راہبر، آؤ انبر علی کے در پر۔ امام اگر بو تراب ہوگا، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی، قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، جان دے کر رکھ لیا دین نبی کے نام کو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت شاہ جی کا خاندان سلامت رہے، آپ کے ڈیرے بستے رہیں، آپ کی آنکھوں نے آج وضو کر لیا ذکر امام میں۔ اسی معراج کے صدقے اللہ ہمیں حقیقی معراج عطا فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں کبھی پھر حضرت حاضر ہوا تو آپ سے باتیں کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سب سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن ہے، یا حسین ابن ہے در بلا، مصطفیٰ جان رحمت بلا، شمع بز میں ہدایت بلا۔ السلام گلشن عبادت کے پھول، یہ سلام حاجتانہ قبول۔
پیغام پہنچا ہے اس پہ عمل کی توفیق۔ اللہ ہمیں سیرت امام علی مقام عطا فرما، ہمارے بچوں کو سیرت امام علی اصغر عطا فرما۔ اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں شہزادہ علی اصغر کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا عطا فرما۔ سادات کے ڈیرے بستے رہیں، فقیر کی کیا اوقات ہے دعا کریں، لیکن سادات آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل فرما۔ جیسے یہاں پہ ذکر امام سنا، ہمیں مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما، کربلا معلیٰ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ علماء کی خیر فرما، سامعین کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا باسط الذی یبسط الرزق لمن یشاء بغیر حساب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم بحق لا الہ الا اللہ۔